ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان رمضان، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے جن کے جوابات ہم نے گوش گزار کر دی ہیں۔ ایک آخری سوال ان کا باقی تھا، وہ پتھر کے متعلق، جو عام طور پر ہمارے ہاں انگوٹھی میں پتھر لگا لیے جاتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کچھ فوائد ہوں گے یا نقصان ہوں گے۔ تو مفتی عابد مبارک صاحب حسب سابق الحمدللہ ہمارے آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے کالر کا سوال سنا، میں چاہوں گا کہ آپ مفصل اس کا جواب ہمیں مرحمت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے غالباً یوں سوال کیا تھا کہ ہم بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے پتھر پہنتے ہیں۔ ہاں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پتھر اگر ہم انگوٹھی میں پہن لیں کہ اس کے کچھ اثرات ہیں یا نہیں ہیں یا نقصانات ہیں، تو کہیں معاذ اللہ اس سے کچھ شرک کا شائبہ تو نہیں ہے، اس سے کوئی اسلام کے خلاف تو کوئی عقیدہ تصور نہیں کیا جائے گا؟ تو یہ ان کے ذہن میں تھا۔ یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی حقیقی طور پر جو کسی بھی چیز کے اندر اثر پیدا کرنا ہے وہ رب العزت کا کام ہے، اور مجازن یعنی کہ اللہ کی عطا سے کوئی بھی چیز اثر پیدا کرنے والی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج ہے، اس کے بہت سے اثرات ہیں۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جو سورج سے گرمی کو لیں، اس تپش کو لیں، تو وہ ان کی صحت کی طرف بڑا اچھا ایک قدم ہوتا ہے۔ پودوں کے لیے یہ سورج کی روشنی، حالانکہ سورج کی روشنی سے یہ سارے اثر پیدا ہو رہے ہیں، سورج کی روشنی پودوں کے لیے بہت مفید ہے، پودے بڑھتے ہیں، نشو و نما ہوتی ہے، اور بہت سارے کام۔ اسی طریقے سے یہ پتھر جو ہم پہنتے ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کچھ اثرات رکھے ہیں، اور کوئی بھی شخص یہ نیت نہیں کرتا کہ جناب یہ کوئی خالق ہے، میں اس کو خدا جانتا ہوں معاذ اللہ، یا یہ میرا خالق ہے، یا شرک کی نیت، ایسی کوئی نیت نہیں ہوتی، لہٰذا انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی 4.25 ماشے کی پہنی جائے جس کے اندر ایک پتھر ہو۔ ماشاءاللہ، اور یہ بڑا اچھا آپ نے جواب دے دیا کہ پتھر کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے اثرات ذاتی ہیں، ذاتی چیز فقط اللہ کی ہے، جو کچھ بھی کسی میں بھی اثرات ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ کی عطا سے۔ اور مفتی صاحب، آج کل تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیکل سائنس اپنے نقطۂ کمال پر ہے، سائنس میڈیکل کیا، ہر قسم کی سائنس، اور بہت سی ایسی الیکٹرانک ڈیوائسز آ گئی ہیں جو مختلف قسم کی ہمارے جسم کو فوائد پہنچاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں پڑھا اور دیکھا کہ آرٹیفیشل ہارٹ امپلانٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر وہ پلاسٹک کی چیز ہے لیکن انسان کو فائدہ دے رہی ہے، لہٰذا وہ جو کچھ بھی ہے اس کا فائدہ وہ اللہ کی عطا سے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں لائف سیونگ ڈرگس، زندگی بچانے والی ادویات، حالانکہ زندگی بچانا تو یہ اللہ کی ذات میں ہے، لیکن مجازن ہم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں بھائی؟ سعودی عربیہ جدہ سے بھائی صاحب۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شہر مدینہ اور ملک آقا کے شہر سے، آقا کے ملک سے الحمدللہ آپ مخاطب ہیں۔ الحمدللہ، بہت اللہ کا احسان ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، حکم فرمائیے۔ ہمارا عرض ہے کہ صبح کے وقت جو اذان آتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، اسی ٹائم سے کھانا کھانا چاہیے یا پہلے کھانا بند کر دینا چاہیے؟ اللہ اکبر ہوتا ہے، اذان شروع ہوتا ہے، یا پانی یا کھجور وغیرہ کھانا چاہیے، یا پہلے نہ کھا سکے من اللہ اکبر ہو گیا اور اذان شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھانا چاہیے یا بند کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جناب، بڑی مہربانی۔ اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وہ سب بریک پر جانے سے پہلے ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ 4 سال سے ان کے پاس گولڈ بھی تھا اور ایک پلاٹ بھی تھا جو انہوں نے فروخت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اب اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں، اس لیے کہ ماضی میں نہیں دے سکیں، اب وہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں، تو یہ وہ پوچھ رہی ہیں
کہ کیا زکوٰۃ اس وقت کے نصاب کے مطابق دیں گی، اس لیے کہ اس وقت سونے کی قیمت کم تھی اب زیادہ ہے، یا آج جو سونے کی قیمت ہے اس کے مطابق دیں گی؟ اس میں بھی میری بہن یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ پر جس وقت فرض کیا آپ کو وہی چیز اس وقت ادا کرنی ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آج سے 4 سال پہلے جو چیز آپ پر فرض فرمائی کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہے اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے تو آپ کو وہی نکالنا ہے. پھر 3 سال پہلے جو چیز فرض ہوئی آپ کو وہ نکالنی ہے. پھر اس سال کے لیے آپ کو اس سال کے مطابق نکالنا ہوگا. اچھا، انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ میں اپنے شوہر سے کہوں کہ وہ زکوٰۃ نکال دیں، میرے پاس سونا ہے، میں اس کی مالک ہوں، اب میرے شوہر اگر اپنے پیسوں سے میں ان کو وکیل بنا دوں اور میری طرف سے زکوٰۃ نکال دیں تو آیا ایسی صورت میں ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں بالکل. اسی طرح ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اکثر گھرانے ایسے ہی ہیں جس میں جو ہے وہ شوہر ہی بیویوں کے تمام امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور عموماً اولاد کی طرف سے اور بیویوں کی طرف سے شوہر ہی زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کچھ گھرانوں میں، مگر میرا مشاہدہ یوں ہے. اب اس میں چونکہ زکوٰۃ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے انفرادی ایک فرض ہے اس شخص کے اوپر، تو اب اس کی اجازت کے بغیر وہ ادا نہیں ہو سکتی. اب وہ جب اجازت دے گی اپنے شوہر کو کہ آپ میری طرف سے یہ زکوٰۃ ادا کریں، تو اس کی طرف سے وہ شوہر بھلے اپنے پیسوں سے دے یا اس کے پیسوں سے دے، کسی بھی طریقے سے اگر اس کی طرف سے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مقصد یہ ہے کہ ان سے اجازت ہو، وکالتاً اصالتاً ان کی طرف سے آئے کہ ٹھیک ہے جی میری زکوٰۃ دو. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کی زکوٰۃ دے دیتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں خواتین کو اتنا سینس نہیں ہے اور دین کا جو علم ہے وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورت میں جو ہیڈ آف فیملی ہوتا ہے وہ سب کی زکوٰۃ اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا سونا اتنا مال، تو وہ خود اپنے طور پر زکوٰۃ نکال دیتا ہے اور جس کی ملکیت ہوتی ہے اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوتا. صاحب یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. متون فقہ میں تمام فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جس وقت آپ زکوٰۃ کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، اس وقت نیت زکوٰۃ ہونا ضروری نہیں، فرض ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ کی نیت زکوٰۃ نہیں ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کتنا اہم مسئلہ ہے اور لوگ اس سے جو ہے وہ لابلد ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں. تو اس لیے ہاں بغیر اجازت کے اور بغیر اس کی نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور ہمارے سعودی عرب سے جو بھائی نے کال کیا تھا اور ان کا پوچھنا یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف چینلز پر یا مختلف مساجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو اللہ اکبر جب وہ مؤذن کہے پہلا اللہ اکبر اذان کا، تو کیا اس وقت ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے یا اس میں کچھ گنجائش ہے آگے پیچھے؟ یہ بڑا عام مسئلہ ہے اور غلط العام ہے. مطلب ہماری عوام لاکھوں نہیں کروڑوں کے حساب سے اس کے اندر غلط العام تو صحیح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. نہیں، غلط العام جو ہے اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ افصح ہے کہ غیر افصح ہے. وہ فصیح اور غیر فصیح کا اختلاف ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. جی. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرنا ہے. اور کب تک، کب سے کرنا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے جب سفید ڈورا کالے ڈورے پر واضح ہو جائے. یعنی جیسے ہی آپ کی صبح ہوتی ہے آپ کو روزہ شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آذان ہے نا ڈاکٹر صاحب، یہ صبح کے وقت میں ہوتی ہے، یہ سحری کے وقت میں نہیں ہوتی ہے. جو بھی شخص آذان کے وقت کھاتا پیتا ہے اس کا روزہ نہیں ہوتا. مقصد یہ کہ احتیاطاً ایسا کر لیا جائے کہ اسے معلوم ہے کہ ابھی اذان ہونے والی. اور ہمارے ہاں میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے کہ اذان سے پہلے وہ دعا چلاتے ہیں وبی صومی غد نویت من شہر رمضان. اب تو لوگوں نے وبی صومی نویت من شہر رمضان بھی کر دیا ہے، تو مختلف جگہوں پر مختلف دعا ہے، تو وہ دعا بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ابھی اذان آنے والی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی دعا کی تبدیلی کی طرف اشارے سے مجھے یاد آیا، میں اس بھائی پر ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. ہم نیت کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس نیت میں یہ ہے کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں نا، کل آنے والے دن کا رکھ رہا ہوں. اب آنے والے دن کا تو نیت اس وقت کریں گے جب وہ دن شروع نہیں ہوا ہوگا. مثال کے طور پر ہمیں وہاں سے یوں بتایا گیا کہ ہم اس سے پہلے تمام امور سے فارغ ہو جائیں. اب ہمارے ہاں
کہیں اس مسجد میں اذان ابھی تھوڑی سی باقی ہے تو لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، یار صبر کیجئے تھوڑا سا میں جناب اور کھا لوں، ابھی وہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی وہاں سے شروع نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے اذان نماز فجر کے لیے ہے، اذان الارم کا نام نہیں ہے کہ آپ سحری بند کر لیجئے، اذان فجر کے لیے. اذان فجر. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں رانی بول رہی ہوں، کراچی سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے. مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی جی. کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ ہے اور اپنا گھر ہے جس کو سال ہو چکا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ پلاٹ آپ نے فروخت کرنے کے لیے رکھا ہوا اس نیت سے، یا پھر یہ کہ آپ کی ملکیت میں ایک حیثیت سے پلاٹ موجود ہے؟ یہ ہماری اپنی ملکیت میں ہے اور اسے ہم بنانا چاہتے ہیں فیوچر میں. بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم ابھی آپ کا. جی. اور میں دوسرا یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس گولڈ ہے 7 تولے سے اوپر ہے. جی جی. تو اس پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے، ابھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی ایک سوال یہ بھی تھا کہ تراویح جو ہیں وہ عورتیں پہ فرض ہے؟ نہیں، تراویح تو مردوں پر بھی فرض نہیں ہے. تراویح سنت موقدہ ہے. جس طرح مردوں پر سنت موقدہ، اسی طرح عورتوں پر بھی ہے. جی، آپ کے مزید سوالات انشاءاللہ پوچھتے ہیں ابھی مفتی صاحب سے. اور کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بڑی مہربانی. مفتی صاحب، ہماری ایک کالر نے، رانی صاحبہ نے سوال کیا ہے، آپ نے یقیناً سن لیا زکوٰۃ کے متعلق، اور یہ بڑی خوش آئندہ چیز ہے. میں محسوس کر رہا ہوں ہیلتھ ٹی وی کے جتنے ہم پروگرامز کر رہے ہیں، اب لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے، اجاگر ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو فریضہ ہمارے ذمے لگایا ہے، ہمیں ہر حالت میں اس سے سبکدوش ہونا ہے. تو بڑی خوش آئندہ بات ہے، لوگوں کو دین فہمی کی طرف آ رہے ہیں، دین کو سیکھ رہے ہیں. تو جو بہن نے سوال کیا، اب اس کے جوابات مرحمت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیے میری بہن کہ صرف اس مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جس پہ شریعت مطہرہ نے لازم کی، ہمارے لازم کرنے سے نہیں ہوتی. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت. ان 3 اموال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. پلاٹ وغیرہ نہ سونے میں آتا ہے نہ چاندی میں. نقد رقم بھی ہو؟ وہ نقد رقم جو ہے وہ اس کو ایکول کرتے ہیں ہم چاندی یا سونے کے. تو چاندی کے ایکول کرتے ہیں، 200 درہم چاندی کے. اب جو پلاٹ ہے وہ اموال تجارت میں ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے. یعنی سر ڈاکٹر صاحب نے آپ سے مزید کنفرم کیا کہ وہ پلاٹ آپ نے خریدنے بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے یا نہیں. یعنی آپ کو زیادہ پروفٹ مل جائے گا تو آپ بیچ دیں گی، پھر دوسرا لے لیں گی، آپ بچت کمائیں گی. آپ نے کہا کہ نہیں، ہم نے بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ نے رہنے کی نیت سے لیا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں لیا. ایک سوال دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس 7 تولے سے زیادہ سونا ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ لازم ہوگی. تو 40واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے 7.5 تولے پر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب فرما رہے ہیں اور کہاں سے فرما رہے ہیں؟ طالب حسین کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی طالب صاحب فرمائیے. سر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آنکھوں میں یہ پولیفکس آئٹم جو ٹیوب ہے، جی جی، یہ اگر لگا کے آدمی سو جاتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ لگا کر سونے سے مراد ہے آپ روزے کی حالت میں لگا کر سوئیں گے یا سحری سے پہلے؟ نہیں، روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے جناب، ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. سب بڑا یہ ایک سینسٹیو سا مسئلہ ہے. ہمارے ایک اور کالر نے ہم سے سوال کیا تھا کہ بعض اوقات مصنوعی آنسو، کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں آنسو بننا بند ہو جاتے ہیں، مصنوعی آنسو ڈالنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ آدمی کا کورنیا ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آیا اب روزے کی حالت میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں. اور پھر آپ کے سامنے ابھی پھر ایک اور سوال آ گیا کہ پولیفکس آئنمنٹ ہے اور وہ اگر آنکھ میں جائے گا تو آنکھ سے باقاعدہ لیکریمل ڈکٹس نکلتی ہیں، انفیریئر کیناکولائی اور سپیریئر کیناکولائی، اور وہ آ کر جو ہے وہ ایک کامن ڈکٹ میں کھلتی ہیں، اور وہ ایک ڈکٹ ناک میں بھی آتی ہے اور ایک ڈکٹ ہمارے حلق میں بھی کھلتی ہے. تو اب آپ اس اناٹمی کی روشنی میں کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق جو ہے وہ شرعی مسئلے کا تعلق کتابوں میں لکھا ہے، شرع وقایہ میں، ہدایہ میں،
کہ اس کا تعلق طب کے ساتھ ہے۔ اب طب کی تحقیق آج سے 20 سال پہلے تک یہ تھی کہ آنکھوں میں منفذ نہیں ہوتے، ہماری اصطلاح میں اسے منفذ کہتے ہیں، سوراخ تو نہیں ہوتے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تحقیق تھی، اور اب یہ تحقیق ہے کہ آنکھوں میں سوراخ باقاعدہ موجود ہوتے ہیں، جو اس طرح آپ نے کہا کہ حلق میں بھی کھلتا ہے۔ تو اب اس حالت میں، روزے کی حالت میں آپ کوئی بھی ڈراپ ڈالیں گے، دوائی ڈالیں گے، روزے کو توڑ دے گی۔ اب اگر آپ کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہر گھنٹے کے بعد ڈالنا ہے ورنہ آپ کی آنکھ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ پھر اس کیٹیگری میں آئیں گے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں تو اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کریں، اور اگر نہیں تو آپ سحر اور افطار میں اپنی دوائیات کو استعمال کریں، اور بیچ میں یعنی دوران روزہ آپ دوائی استعمال نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ بڑا مفصل آپ نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا تھا۔ جی بالکل کہ کیجیے۔ میری وائف کو ہے ہیپاٹائٹس سی، جی تو وہ مطلب کہ ابھی اللہ پاک بس دعا کریں کہ ان کو اللہ پاک صحت دے، تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ، تو بیماری ان کو ایسی ہے کہ وہ مستقل والی بات ہے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کے لیے مجھے آپ بتائیں کہ بھی اس کے لیے کوئی فدیہ دینا پڑے گا یا کس طرح کرنا پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک اور وضاحت کر دیجئے جو ہمارے کالر نے سوال کیا، اسی میں مزید میں ایڈیشن کرتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی ہے اور وہ بیمار بھی ہے، کرونک ڈیزیز ہے، صحیح ہونے کی امید بھی نہیں، جس طرح ہیپاٹائٹس سی، اٹ از اے ویری کامن اینڈ کرونک ڈیزیز، جس میں آدمی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر وہ دوسری طرف فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین کو، کسی فقیر کو، شرعی فقیر کو کھانا 2 وقت کا کھلا سکے، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ تو بیچ میں لے آئے نا ابھی تو مگر یہ ہے کہ شریعت مطہرہ جو ہے وہ ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں اور ناداروں کا بھلا ہی کرتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غریب صحابی کو فرمایا کہ اب تو تمہیں فدیہ دینا پڑے گا، تو کہا یا رسول اللہ فدیہ وہ میرے پاس ہوتا تو میرے سے یہ کام ہی کیوں سرزد ہوتا، تو کہا پھر تمہاری طرف سے ہم دے دیتے ہیں۔ تو جب وہ منگوایا اور وہ کھجوریں، کہا اچھا یہ دے دو، کہا یا رسول اللہ میں خود ہی نہ رکھ لوں، کیونکہ اب وہ تو تھے شارع علیہ السلام، خطا کو عطا سے بدل دیا، ہاں خطا کو عطا سے بدل دیا، تو وہ تو تھے شارع علیہ السلام، وہ جو فرما دیں وہ شریعت ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبات سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس کا فدیہ دے گا، طعام و مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب اس میں ایک ہیلے کی صورت ہی ہو سکتی ہے۔ اچھا سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں، آج کے دن یعنی کہ اس دور میں، اس مہینے میں، اس رمضان میں فدیے کی کتنی رقم ہے جو ڈیلی ایک شخص دے؟ 75 روپیز ہے۔ 75 وہ فدیہ جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، جو صدقہ فطر ہے وہی ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس 75 روپے بھی ایک روزے کے حساب سے، یعنی کہ کل ملا کے میرا خیال ہے 1300-1400 روپے بنتے ہوں گے شاید، تو نہیں ہے تو شاید ایسے غریب کم ہی ہوں۔ پھر بھی اگر ایسے ہیں آپ نے پوچھا کہ، تو اس کے لیے صورت ہیلا کی ہے کہ ہاں وہ پھر 5 روزوں کے پیسے جو ہے یعنی کہ 200-250 روپے وہ لیں اور اسے پھر 6 مرتبہ کسی غریب کی ملک کریں، ٹھیک ہے، جو شرعی فقیر ہو، اور پھر وہ اسے واپس گفٹ کرے، یہ پھر اسے واپس دے کہ بھائی آپ لے لیں میرے اتنے روزوں کا فدیہ، وہ پھر اپنی ملک میں لے کر اسے کہے جی میں نے آپ کو ڈونیشن کیا، آپ رکھ لیں۔ یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے، کوئی آسان صورتحال بتائیں۔ یہی صورتحال میرے ذہن میں بھی ہے۔ اچھا بڑی مہربانی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں بھائی؟ محمد عمران بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب فالج کے مریض ہیں، جی جی، تو وضو وغیرہ پانی کے ساتھ وہ کرتے، پتھر وغیرہ سے وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں متعلق پوچھنا تھا۔ مقصد تیمم کرتے ہیں وہ؟ جی جی ٹھیک ہے ابھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔
تو میرے بھائی اگر آپ کے والد صاحب کے ساتھ ایسا پرابلم ہے، وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یا وہ پانی سے وضو کرنے میں ان کی طبیعت مزید بگڑنے کا خدشہ ہے، تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو تیمم کا طریقہ تو آپ کسی بھی حضرت سے پوچھ سکتے ہیں، وہ وضو کا بالکل اسی طرح نعم البدل ہے، جس طرح وضو ہماری اطاعت کو اور عبادات کو جائز کرتا ہے، تیمم بھی اسی طرح ہماری تمام عبادات اور اطاعت کو جائز کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، تیمم کے حوالے سے ایک آسان سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا جی جی، کہ ایک تو یہ صورت ایک شخص بیمار ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پانی سے وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، اب وہ تیمم کرے گا، لیکن بعض اوقات جو ویدر ہے بڑا سیویئر ہوتا ہے، مثلا بہت شدید قسم کی سردی ہے، اور آپ اگر امریکہ اور کینیڈا اور یورپ کی طرف چلے جائیں تو بڑی شدید سردی ہے، اور اگر پانی گرم نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ ہر عرصہ بالکل کر سکتے ہیں۔ اصل میں جب آپ کو خوف ہو جان کا، ٹھیک ہے، یا آپ کو خوف ہو بیماری کا، تو اسلام اس عذر کو قبول کرتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ آپ ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بڑی کالز آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ کون سا فرما رہے ہیں بھائی؟ بھائی میں امجد دولہ بات کر رہا ہوں، سراج الدولہ والے سلسلے والے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر تو کھڑے ہو کر آپ کو سلوٹ کرنا ہوگا۔ نہیں میں مطلب ہوں سراج الدولہ والا نہیں، نام ذرا نہیں سمجھ میں آتا، لوگوں کے دلہا کہہ دیتے ہیں نا، جو میں بن چکا ہوں 24 سال پہلے۔ اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو اکثر میرے ذہن میں تھا سوال، لیکن آپ کی ماشاءاللہ ابھی گفتگو سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میرا دل چاہا آپ سے پوچھوں، اور مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ بڑی ذرہ نوازی بھائی آپ کی۔ پوچھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے، کتنی نکالی جائے، یہ والی تو باتیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے حساب سے کچھ اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ 100 روپے نکلتی ہے اور آدمی 200 نکال دے تو بہتر ہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، احسان ہے یہ تو۔ میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم زکوٰۃ جسے دیں وہ کس طرح کا مستحق ہو، کیونکہ چھوٹی سی میری ناقص عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جب زکوٰۃ کے لیے بھی ایک کوئی رقم ہے کہ اس رقم سے کم اگر مطلب اس شخص کے پاس ہو، تو آج کل ہم جو زکوٰۃ عموماً شادی بیاہ یا کسی مطلب ایسی جگہ پہ کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ یار ان کے کام آ جائے، تو ان کے گھر میں فی زمانہ کم سے کم ایک فریج، ٹی وی، یا میں تنقید کے اعتبار سے خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا ہوں، جی جی جی، لیکن اس طرح کی ہو تو کہیں ہماری اس زکوٰۃ پہ خدا نخواستہ اللہ پاک یہ تو نہیں کہ جی، کیونکہ پہنچانا صحیح ہاتھوں میں بھی فرض ہے، میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ دینا جتنا فرض ہے اتنا صحیح جگہ پہنچانا بھی ہے۔ بے شک بے شک، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بس اس کو میں کس طرح مطلب کلیئر کروں کہ ہمیں اگر زکوٰۃ دی جائے تو کس سے دی جائے، اس کی مالی حیثیت کے اعتبار سے اس کی کیا ہو۔ ٹھیک ہے دولت صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب کے سے ابھی آپ کا سوال ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ ہاں بڑی اچھی انہوں نے سوال کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اور احادیث طیبات نے بالکل واضح الفاظ میں ان لوگوں کو بیان کر دیا جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا جن کو ہم واجبہ مالی کفارہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو فقیر ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات جو جن کو ہم لوگ دیتے ہیں وہ فقراء کو دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جس کو فقیر سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جو بھیک مانگنے والا اس کا نام فقیر ہے، حالانکہ وہ فقیر وہ نہیں ہے۔ فقیر وہ شخص ہے جسے ہم کہتے ہیں شرعی فقیر۔ شرعی فقیر وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا جو مالک نصاب نہ ہو، وہ شرعی فقیر میں آئے گا۔ اب اس کی قیمت آج کے دور میں 66,500 کے لگ بھگ ہے، جو ابھی جو ریٹ چاندی کا چل رہا ہے اس حساب سے عرض کر رہا ہوں۔ جس کے پاس نہ ہو، اچھا حاجت اصلیہ کے سے زائد رکھا ہوا نہ ہو، وہ شرعی فقیر ہے۔
اور جہاں انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے گھر فریج بھی ہوتا ہے، تو بھائی فریج ہونے سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، فریج بھی حاجت اصلیہ کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے، گرمیوں کے اندر فریج داخل ہے، وہ ضرورت کی چیز ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کا اپنا مکان ہے آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ کرائے کے مکان والے کو زکوٰۃ دیں گے، اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، اس کا اپنا مکان ہے تو کیا ہو گیا، اگر اس کے پاس گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے اس کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں اس کو کہیں گے کہ جناب تم اپنی گاڑی بیچو اور گاڑی بیچ کے پہلے وہ پیسے خرچ کرو اس کے بعد ہم تمہیں دیں گے، یہ کنڈیشن جب اسلام نے نہیں لگائی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہونے چاہیے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور کتنے پیسے نہیں ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ماشاءاللہ مصعب، ایک کالر موجود ہے، اس جواب کا ایک اور پہلو جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں معاذ مصطفیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی پوچھیے معاذ صاحب۔ جی مجھے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ جو ہے روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون آئے تو روزہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب بھی دیں گے، مجھے زکوٰۃ والے جو مسئلہ آپ ارشاد فرمائے تھے اس میں اتنا اور جواب دے دیجئے کہ بعض اوقات لوگ رقم نہیں دیتے ہیں، کچھ اشیاء خرید کر کسی کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، مثلا بچی کی شادی ہے اس کو سونا خرید دیا یا اس کو جہیز کا سامان دے دیا، تو کیا ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے نشاندہی کی، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے تملیک، یعنی مالک بنا دینا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ہمارا کوئی تصرف نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اب اسے نمبر 2 زکوٰۃ بول کر دینا بھی ضروری نہیں ہے، نمبر 3 صرف پیسوں کے اندر ہی دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو جہیز بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو کوئی بھی ضرورت کی چیز دے سکتے ہیں۔ اچھا، معاذ مصطفیٰ صاحب نے ایک سوال کیا کہ ناک سے اگر ڈیورنگ روزے کی حالت میں اگر بلڈ آئے اور بلیڈنگ ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ نہیں، روزہ ایک یہ بھی کہ جب ناک سے خون آتا ہے تو اس کی کچھ مقدار حلق میں بھی چلی جاتی ہے بعض اوقات۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک الگ بات ہو گئی ہے، اگر وہ اس خون کی مقدار حلق میں جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ حلق میں خون، منہ میں خون ہے جو حلق سے کے اندر جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ کوئی چیز ہم داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا داخل ہو رہی ہے خود بخود۔ جسم کے اندر کی چیز جسم میں ہی ہے تو نہیں، جسم کے اندر کی چیز اندر تو ہمارے پورے جسم میں خون ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہاں سے خون کہاں جا رہا ہے، مگر یہ جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں حلق کے ذریعے اگر کچھ چلا گیا، مطلب ہاں حلق کے ذریعے چلا گیا اور ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے کہ جناب کوئی چیز جا رہی ہے، جس طرح ہمارے دانتوں میں خون آتا ہے تو اسے تھوکنے کا حکم ہے، کلی کرنے کا حکم ہے، اسے اگر ہم اندر لے لیتے ہیں تو ہمارے روزے کو توڑ دے گا۔ اب ناک کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ناک سے خون جب بہے تو روزے کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی چیز خارج ہو رہی ہے تو روزے کو نہیں توڑتی ہے۔ معاذ صاحب یقیناً آپ نے اپنا جواب سن لیا ہوگا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ فرما رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں منصرف سے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی میں نا میں نماز پڑھتی ہوں نا، پھر مجھے یاد نہیں رہتی نا، پھر بھول جاتی ہوں، پھر یہ اس طرح چھوڑ دیتی ہوں کبھی۔ اچھا اس طرح پوچھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ نہیں، بس یہ نماز کا پوچھنا ہے۔ چلے بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب یہ ایک عام مرض ہے نسیان کا مرض، پہلے تو ہم نے سنا تھا بڑھاپے کی بیماری، لیکن اب تو جوانوں کو بھی یہ لاحق ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کیا 3 پڑھیے 4 پڑھیے، یہ ایک کنفیوژن سا رہتا ہے، اس لیے کہ ہم سارے فیصلے حساب و کتاب نماز ہی میں کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے وہ کنسنٹریشن بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو نسیان کا مرض بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایسی صورت میں کیا کیا جائے، یہ اصل میں مین بات ہے۔ آپ اگر بغیر خیال کے ڈاکٹر صاحب نماز ادا نہیں ہوتی ہے، مطلب بہت کوشش کر لی جائے نا، خیالات تو آ ہی جاتے ہیں۔ میرے مولا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی 2 رکعت نماز پڑھو اس طرح کہ تمہیں کوئی خیال ہی نہ آئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی، اور اگر تم نے اس طرح نماز پڑھ لی تو تمہیں میں شام کی چادر عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت باندھی۔
اور بڑی توجہ کے ساتھ، اور مولا علی کی نماز، اللہ اکبر، پیر میں تیر لگ گیا ماشاءاللہ، پاؤں میں تیر لگ گیا تو کسی صورت میں نہیں نکالا جا رہا تھا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس وقت پاؤں سے تیر نکالا جائے جب حضرت علی نماز میں ہو، اور نماز کی حالت میں جب حضرت علی کا تیر نکالا گیا ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ تیر نکالا گیا، ایسی توجہ سے نماز پڑھتے تھے سبحان اللہ۔ تو حضرت علی نے جب نماز کی نیت باندھی اور 2 رکعت نماز بڑی توجہ کے ساتھ پوری کی اپنے رب کے دربار میں، سلام سے قبل خیال آیا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شام کے بجائے یمن کی چادر دے دیتے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سلام پھیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی سناؤ کوئی خیال آیا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی خیال نہیں آیا، بس آخر میں میرے ذہن میں یوں بات آئی کہ کاش آپ مجھے شام کے بجائے یمن کی چادر دے دیتے۔ تو یہ جو ہے وہ خیالات آتے ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کیا کیا جائے اگر نسیان ہو جائے، وہ ایک الگ میٹر ہے، بھول جائے، پہلی مرتبہ میں تو اس پر توجہ نہ دی جائے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ میں تو آپ کو اگر یہ خیال ہے کہ 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں تو آپ یقین رکھیں 3 پڑھی ہیں، آپ پھر پوری 4 کریں اس کو، ایک اور اگرچہ آپ 4 پڑھ چکے ہوں 5ویں مل گئی آپ کی، اچھا ٹھیک ہے نا، پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مکلف ہیں، جو ہماری عقل سے باہر جو چیزیں اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ وہ نماز پڑھ لیں، اور جب آپ کی عادت اس طرح ہو کہ ہر دفعہ اس طرح ہوتا ہے تو پھر جتنی جو کم ہوگی، آپ سمجھیں کہ آپ نے پوری نماز پڑھ لی، یہ خیال جو ہے وہ شیطان کی طرف سے۔ جی مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے جواب کو ہم کنٹینیو کریں گے، بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین کرام بریک پر چلتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ واپس حاضر ہوتے ہیں۔